یہ بتایا کہ تمہیں بتایا کہ یہ دین کیا ہے، یہ ہے دین، دین کی ابتدا یہاں ہوتی ہے، فق رقبہ۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیے، معاف رکھیے، کام جس کو یہ حکم تھا کہ دنیا میں جہاں کہیں کوئی محکوم اور غلام نظر آئے، تمہارا فریضہ یہ ہے کہ اس کی غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر اسے آزاد کر دو۔ کیا وہ قوم آزاد لوگوں کو غلام بنائے گی؟ اور اب آپ کی تاریخ، جس کو پھر آپ اسلام کی تاریخ کہہ رہے ہیں، عہد ملوکیت کی تاریخ، اس میں ایک ایک آپ کے سلطان کے گھر میں 3-3 ہزار غلام لونڈیاں موجود نظر آتی ہیں، اور اب تک یہ بحث چلی آ رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نا، یہ اس دور میں پھر وہ درمیان میں آنا پڑتا، کیا کیا جائے، بنتی نہیں ہے صابر و مینا کہے بغیر۔ غلامی، لونڈیوں اور غلام کے خلاف آواز اٹھائی، بھیڑوں کے چھتا چھیڑ دیا صاحب کہ یہ اسے خلاف اسلام کہہ رہا ہے۔ اندازہ لگائیے، کتاب موجود ہے ابوالعلا مودودی مرحوم صاحب کی، غلام اور لونڈیوں کے، مدافعت کیے چلے جا رہے ہیں۔ غلام اور لونڈیاں اسلام کا جز ہے وہ کہتے ہیں، کون اس کو ناجائز قرار دے رہا ہے؟ گالیاں تک دے دی انہوں نے۔ جرم کیا ہے اس میں لکھا ہے یہ کہ ان لوگوں کا اصل میں کہتے ہیں ان کا دماغ چل گیا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ صرف قرآن سے قانون لانا چاہتے ہیں۔ یہ دماغ چلا ہوا وہ ٹھیک ہے جی، غلامی کے جواز میں نہیں، وجوب میں لازم ہو جاتا ہے۔ آپ کی پارلیمان میں ایک مولوی صاحب نے یہ کہا تھا نا کہ زیادہ نہیں تو ایک ایک لونڈی رکھنے کی تو اجازت دی جائے۔ آج اس دور کے اندر وہ جو ملحد و بے دین کے ادارے ہیں، یہ UN وغیرہ، انہوں نے تو اپنے چارٹر کے اندر اس کو، غلامی کو منسوخ کیا ہوا ہے۔ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام کا یہ فریضہ ہے غلام اور لونڈیاں رکھنا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا اقتدار آئے گا، اسلامی نظام آئے گا ان کے تصور کا، تو پھر تو کوئی بھی گردن آزاد نظر نہیں آئے گی۔ اب بھی جنہیں ہم آزاد کہتے ہیں، ہم آپ ہی مسلمان جہاں مذہب ہے، کون سی آزادی ان کو میسر ہے؟ 1000 سال پیشتر کے احکام جو ہیں ان کا اتباع، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ناممکن العمل ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ عقل و فکر کے خلاف ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ قرآن کے خلاف ہیں، انہیں ماننے پر مجبور ہیں۔ غلامی گلے میں رسے ڈالنے کا تو نام نہیں ہوتا، صرف بسیار عشوہ ہاس بطارہ کے نام میں یہ ساری انواع ہیں غلامی کی۔ اسی لیے اس نے جو کہا تھا نا کہ قرآن موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے۔ غلامی کی یہ انواع ہیں مختلف، بظاہر نظر نہیں آتا کہ یہ غلام ہے۔ غلامی یہ ہے کہ آپ کے لیے کوئی سے نہیں ہے، آپ کو کوئی اختیار اس میں نہیں ہے، اپنا اختیار نہیں، قرآن کو بھی آپ نہیں نوٹ کر سکتے، اجازت ہی نہیں آپ۔ جتنے آپ کے ہاں کہ یہ وہ فقہ کے قانون جو لاز بن جاتے ہیں، ان قوانین کا اتباع جو ہے وہ مملکت کے قانون کی حیثیت سے لازم ہو جاتا ہے۔ فک الرقبہ، میں کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم میں لونڈی اور غلام بنانے کا تو تصور ہی نہیں آ سکتا۔ جو بنیاد فک رقبہ بنیاد قرار دیتا ہے دین کی، وہ یہ کہے گا کہ جاؤ دوسری قوموں کو جا کے غلام بناؤ اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا کے گھر میں رکھو۔ جو اس زمانے میں عربوں کے معاشرے کے اندر یہ تھے غلام اور لونڈیاں، اور اس زمانے میں ساری دنیا میں تھی، ان کے ہاں بھی تھی، آئندہ کے لیے تو اس طرح سے بند کیا۔ اور قرآن میں آپ دیکھیے
ذرا ذرا سی کوتاہی پر، ذرا ذرا سے صاحب پر، تھوڑے سے خطا پر، جسے ذرا سا گناہ یا جرم کہتے ہیں، اس کی پاداش میں کیا کہتا؟ فق رقبہ، فق رقبہ، آزاد کرو غلام کو، آزاد کرو نا۔ تمہارا اپنا کوئی غلام ہے وہ تو اسی طرح سے آزاد کرو، ورنہ جہاں بھی کہیں غلام نظر آتا ہے معاشرے میں، خرید کر اس کو آزاد کرو، جس قیمت پہ بھی اس کا مالک آزادی ان کو دینا چاہتا ہے اس کو آزاد کراؤ۔ سارے قرآن میں آزاد کرو کی بات ہے صاحب۔ یہاں آپ کے ہاں کا اسلام یہ ہے، ان لوگوں کا اسلام جو ہے وہ یہ ہے کہ غلام بناؤ ان کو۔ ابتدا اس سے ہو گئی کہ فق رقبہ ہے اسلام کا پہلا قدم، یہی ہے ملخص۔ نو انسانی کو ہر قسم کی غلامی سے آزادی دلانا، یہ دین کا ملخص اور یہ امت کا فریضہ۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ کس طرح تاریخ میں ایک بالکل انوکھا واقعہ ہوا۔ ساری تاریخ میں، اقوام کی تاریخ، زیادہ سے زیادہ یہ کہ ہر قوم اپنے آپ کو آزاد کرا لے دوسروں کی غلامی سے، منتہا یہی تھا نا۔ تاریخ پاکستان کے دوران یہ ہمارے ہاں کے نیشنل علماء حضرات نے جو مخالفت کی تھی، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا حسین احمد مدنی مرحوم بیش پیش تھے۔ اقبال کے ساتھ ان کی جو بحث ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے، وہ عجیب چیز ہے۔ انہوں نے کہا یہ تھا کہ جب یہاں ہمارا یعنی ہندوؤں کا مقصد بھی انگریزوں کو نکال کے ان کی غلامی سے آزادی حاصل کرنا ہے، اور آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کرنا ہے، تو پھر آپ الگ کیوں یہ تگ و تاز کر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ کیوں نہیں ملتے کانگریس والوں کے ساتھ جیسے ہم ملے ہوئے ہیں؟ تو اس کا جواب اس بالغ نظر قرآنی انسان نے، مومن نے دیا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، انگریزوں کی غلامی یا کسی دوسرے کی غلامی سے آزادی یہ اول قدم ہے، تمہارے نزدیک یہ مقصود بالذات ہے، ہمارے نزدیک ایک بلند مقصد کے حاصل کرنے کے لیے قدم اول ہے۔ ہمارے ہاں انگریز کی غلامی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد، اس کے بعد کسی انسان کی غلامی نہیں ہوگی جس مقصود کو ہم چاہتے ہیں۔ یہ ہے فرق تمہارا اور ہمارا۔ تو غلامی سے آزادی حاصل کرنا، اور پھر یہ نہیں کہ خود آزاد ہو، خود ہی آزاد ہونا۔ اگلی بات فق رقبہ، آزاد کرانا دوسروں۔ جتنی کشمکش پیچھے سے چلی آ رہی تھی ان صورتوں میں، ان آیات کے اندر، وہ یہ جو قوم اول، امت اول تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے غلامی اور محکومی سے آزادی حاصل کرنی تھی۔ یہ کشمکش اس کے لیے تھی، وہ جو شیطان راستے میں ہنڈرنسز پیدا کرتا تھا، رکاوٹیں ڈالتا تھا، ان رکاوٹوں کو ریموو کرتے چلے جانا۔ آزادی حاصل کر لی انہوں نے۔ تو جیسا میں نے عرض کیا ہے، اقوام عالم کی ہر نہج کے اعتبار سے مقصد حاصل ہو گیا۔ جب انہوں نے آزادی حاصل کر لی تو مقصد حاصل ہو گیا، یہ آزاد ہو گئے یہ لوگ، یہ قوم یہ پھر کسی کی غلام نہیں رہی تھی۔ تو انتہائی مقصود یہی ہو سکتا تھا، یہ تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اب آئیے کہ اس آزادی، اپنی آزادی حاصل کرنے کے بعد ان کے اوپر فریضہ کیا عائد ہو رہا ہے۔ فریضہ عائد ہو رہا ہے، عزیزان من، ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا، پھر میں عرض کروں گا کہ کہیں اس کو نوٹ کر لیجئے گا، دوبارہ نہیں یہ مواقع حاصل ہوں گے۔ بہرحال کیے جاؤں گا۔ بڑی گہرائیوں میں جانے کے بعد یہ مطالب سامنے آئے۔